Welcome all of you into the course of Introduction to Computing by CS Academy Official. इस लेक्चर के अंदर हम नेटवर्किंग एंड द इंटरनेट के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और इसमें जो मेनली हमारी डिस्कशन रहेगी वो नेटवर्क फंडामेंटल्स के बारे में है। उसके बाद हम इंटरनेट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और फाइनली फिर हम वर्ल्ड वाइड वेब को डिस्कस करेंगे। जब हम नेटवर्क की या इंटरनेट की बात करते हैं तो बेसिकली हम कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में लिंक करने की बात करते हैं। और लिंक क्यों कर रहे हैं कि हमने डेटा को और या इंफॉर्मेशन को और हमारे जो रिसोर्सेज हैं, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं, उनको हमने नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स या नंबर ऑफ़ यूजर्स के दरमियान शेयर करना है। सो ओवर द नेटवर्क हमारे जो यूज़र्स हैं, यानी हमारी जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस होंगी या हमारे जो कंप्यूटर्स हैं जो हमारे यूज़र्स या हम लोग यूज़ कर रहे हैं, नेटवर्क्स के ऊपर हम मैसेजेस को एक्सचेंज करते हैं, यानी डेटा एक्सचेंज करते हैं या अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं और इसके साथ साथ अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। और रिसोर्सेज में हम बात करते हैं हमारे प्रिंटर्स हो सकते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, हमारी स्टोरेज कैपेसिटी हो सकती है, हमारी प्रोसेसिंग हो सकती है। नेटवर्क फंडामेंटल्स में हम बेसिकली बेसिक्स ऑफ नेटवर्क क्लासिफिकेशंस को कवर करेंगे और अकॉर्डिंग टू द स्कोप हम नेटवर्क्स को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क के ऊपर या पैन। उसके बाद हम बात करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर या लेन। उसके बाद हम बात करेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मैन के ऊपर। और उसके बाद फाइनली हमारी जो लास्ट कैटेगरी है नेटवर्क्स की, दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क या वैन, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे नेटवर्क की ओनरशिप के बारे में। तो नेटवर्क की ओनरशिप जो है बेसिकली 2 तरह से देखी जाती है, जिसको हम क्लोज्ड नेटवर्क या ओपन नेटवर्क की बात करते हैं। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के ऊपर या नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर। तो बेसिकली हम यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स की टोपोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें बस टोपोलॉजी है और स्टार टोपोलॉजी है। नेटवर्क क्लासिफिकेशंस में हम सबसे पहले बात करेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क के ऊपर। पर्सनल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें एक इंडिविजुअल या कोई एक पर्सन जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यानी कंप्यूटिंग डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करता है। यानी पैन या पर्सनल एरिया नेटवर्क का जो मेन कंसर्न होता है वो ये है कि आपने इंफॉर्मेशन शेयर करनी है या डेटा शेयर करना है या रिसोर्सेज शेयर करने हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल पर्सन के अपने एरिया के अंदर, जो कि उसका पर्सनल बिल्डिंग हो सकती है, यानी हाउस हो सकता है, कोई शॉप हो सकती है या एक स्मॉलर प्लेस हो सकती है जो कि एक पर्सन ओन करता है। पैन नेटवर्क जो है बेसिकली इसमें वायरलेस डिवाइसेस या वायरलेस सिस्टम बेसिकली कह लें कि ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें पर्सनल एरिया नेटवर्क या पैन के अंदर हम बेसिकली स्मार्टफोन्स, पर्सनल कंप्यूटर्स या टैबलेट्स जो एक पर्सन की विसिनिटी के अंदर होते हैं या उसके कंट्रोल में होते हैं, उन डिवाइसेस के दरमियान हम डेटा शेयर करने के लिए पर्सनल एरिया नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो कि हमारी कंप्यूटिंग डिवाइसेस को या कंप्यूटर को इंटरकनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड एरिया के अंदर होता है या किसी सिंगल बिल्डिंग के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स ऑफ अ यूनिवर्सिटी, एट अ रेजिडेंस प्लेस, स्कूल, लेबॉर्ट्री और ऑफिस बिल्डिंग, विच मीन्स के एक लिमिटेड एरिया है। फॉर एग्जांपल हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी लैब के अंदर कुछ नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स हैं और अगर हमने उनको आपस में कम्युनिकेट करवाना है तो हम लोकल एरिया नेटवर्क को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हमारे रेजिडेंस के ऊपर कुछ कंप्यूटर्स हैं और उनके दरमियान हम इन रिसोर्स शेयरिंग अगर करना चाह रहे हैं तो हम लोकल एरिया नेटवर्क को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसी तरीके से स्कूल में, लेबॉर्ट्री में या ऑफिस बिल्डिंग के अंदर हम अपनी कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए या रिसोर्सेज शेयर करने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क को डिज़ाइन कर सकते हैं।
نیکسٹ ہم بات کریں گے میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک کے اوپر. اور میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک جو ہے ایز کمپیئر ٹو لوکل ایریا نیٹورک، یہ ایک لارجر نیٹورک ہے جو کہ میٹروپولیٹن ایریا میں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹڈ ہوتا ہے. اور جو ایک میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک کے اندر جو کمپیوٹنگ ڈیوائسز ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے یا کمیونیکیٹ کرواتا ہے. اور میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک جو ہے بیسیکلی ایک لارجر سٹی کے اندر یا ٹاؤنز کے اندر یا ملٹیپل بلڈنگز کے اندر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹڈ ہو سکتا ہے. مین یا میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک جو ہے وہ کوئی ایک آرگنائزیشن یوزلی جو ہے وہ اون نہیں کرتی. اور بیسیکلی اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک نیٹورک سروس پرووائڈر ہے جو کہ اس کی سروسز کو اون کرتا ہے اور پھر وہ سروسز جو ہیں یوزرز کے درمیان سیل آؤٹ کی جاتی ہیں. میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک کی جو ایک ویل نون ایگزامپل ہو سکتی ہے وہ ٹیلی فون کمپنی نیٹورک ہے کہ جس کے تھرو یوزرز کو ہائی سپیڈ جو ہے وہ ڈی ایس ایل لائنز یا انٹرنیٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے جس کے تھرو کسٹمرز یا یوزرز آپس میں ڈیٹا ایکسچینج کر سکتے ہیں. یا ہمارے پاس جو کیبل ٹی وی نیٹورک ہیں کسی ایک سٹی کے اندر جو اسٹیبلش کیے جاتے ہیں وہ بھی ہمارے میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک کی ایگزامپلز ہیں. سو میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک کو یوز کرتے ہوئے جو یوزرز ہیں ملٹیپل بلڈنگز کے اندر یا ایک سٹی کے اندر آپس میں جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں ہائی سپیڈ نیٹورک کے اوپر. نیکسٹ ہم بات کریں گے وائڈ ایریا نیٹورک کے اوپر یا وین کے اوپر. تو ایز کمپیئر ٹو مین وائڈ ایریا نیٹورک جو ہے وہ کسی سنگل لوکیشن یا سنگل سٹی کے اوپر جو ہے ریسٹرکٹڈ نہیں ہوتا. یہ بیسیکلی نیبرنگ سٹیز یا یوں کہہ لیں کہ اپوزٹ سائڈ آف دی ورلڈ کے لیے بھی ڈیزائن کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری وائڈ ایریا نیٹورک یا وین کی جو اونرشپ ہے وہ بھی کسی ایک آرگنائزیشن کے پاس نہیں ہے، لیکن جو اس کی اونرشپ ہے بیسیکلی وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتی ہے اور مینجمنٹ جو ہے اگین وہ بھی ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مینجمنٹ اور اونرشپ جو ہے وہ لانگر ڈسٹینسز کے اوپر ہوتی ہے، یعنی ڈفرینٹ کمپنیز ڈفرینٹ یوزرز یا اونرز جو ہیں اس کو مینیج کر رہے ہیں. اور وین کو یوز کرتے ہوئے ہم کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، انفارمیشن شیئرنگ کر سکتے ہیں، ہم ڈیوائسز کی جو ریسورسز ہیں ہمارے ان کو اراؤنڈ دا ورلڈ جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. سو وائڈ ایریا نیٹورک کے اندر ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر کوئی ایکسٹرا ڈیوائسز یا ایکسٹرا لوکل ایریا نیٹورکس اگر ہم نے اسٹیبلش کرنے ہوں اور اس کو وائڈ ایریا نیٹورک کا پارٹ بنانا ہو تو وہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. اور اس کی جو دی بیسٹ ایگزامپل ہے دیٹ از انٹرنیٹ، کہ جس کے اوپر ہمارے پاس اراؤنڈ دا ورلڈ ہم کسی بھی یوزر کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں یا کسی بھی ڈیوائس سے ہم ڈیٹا پک کر سکتے ہیں. نیٹورک کلاسیفیکیشن کے اندر ہم نیکسٹ بات کریں گے اونرشپ آف دی نیٹورکس کی. تو اونرشپ میں بیسیکلی ہم جو نیٹورکس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اوپن نیٹورک کے طور پہ اور کلوزڈ نیٹورک کے طور پہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اوپن نیٹورک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم شیئرنگ آف دی انٹرنیٹ یا شیئرنگ آف ریسورسز جو ہے وہ ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ انکریج کر رہے ہوتے ہیں، وچ مینس کہ جو ہمارے جو بھی ہماری ریسورسز ہوں گی یا پروٹوکولس ہوں گے وہ ہم نمبر آف ڈیوائسز کے درمیان شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی ایک بیسٹ ایگزامپل اگین ہماری جو اوپن نیٹورک کی ہے وہ انٹرنیٹ ہے، جس کے اندر ہم اپنے تمام پروٹوکولس جو ہیں وہ تمام یوزرز کے درمیان شیئر کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ٹی سی پی آئی پی یا ایس ایم ٹی پی کی ایگزامپل ہے، یعنی ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول یا انٹرنیٹ پروٹوکول اور سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول. کلوزڈ نیٹورک آن دی ادر ہینڈ جو ہے ایک ایسا نیٹورک ہے جو کہ ایک سنگل پرسن یا آرگنائزیشن یا کوئی انڈیویجول جو ہے بیسیکلی اون کرتی ہے اور اپنی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنے کے لیے اس کو یوز کر رہی ہے.
پرائیویٹ نیٹورک بیسیکلی آتھورائزڈ یوزرز یا آتھورائزڈ ڈیوائسز کے درمیان شیئرڈ ہوتا ہے، اور آؤٹ سائڈرز جو ہیں پرائیویٹ نیٹورک کے اندر پروہیبٹڈ ہوتے ہیں. اور ان ادر سینس کہ ہماری جو ریسٹرکشنز ہیں وہ کرپٹوگرافک جو ٹیکنیکس ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے انفورس کی جاتی ہیں، تاکہ کوئی آؤٹ سائڈر جو ہے وہ آپ کا نیٹورک جو ہے وہ یوٹیلائز نہ کر سکے. اور اس کی ایک ویل نون ایگزامپل جو ہے وہ اس طرح سے ہو سکتی ہیں کہ جیسے بہت ساری آرگنائزیشنز جو ہیں انٹرنلی اپنی ٹیلی فون ایکسچینج یا ٹیلی فون نیٹورک کو اسٹیبلش کرتی ہیں، جو کہ کوئی ایکسٹرنل یوزر یا کوئی ایکسٹرنل ورلڈ سے کوئی پرسن اس کو ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا یا اس کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کر سکتا. نیکسٹ ہم بات کریں گے نیٹورک کنفیگریشن یا نیٹورک ٹپالوجیز کے اوپر، اور اس میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے بس نیٹورک کے اوپر، جو کہ بیسیکلی ایتھرنیٹ بیسڈ نیٹورک ٹپالوجی ہے. اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اسٹار ٹپالوجی کے اوپر، جو کہ وائرلیس نیٹورک یا کسی ایکسیس پوائنٹ کے تھرو جس کو ہم اسٹیبلش کر رہے ہوتے ہیں یا ڈیزائن کرتے ہیں. بس ٹپالوجی بیسیکلی لوکل ایریا نیٹورک بیسڈ کنفیگریشن ہے یا ٹپالوجی ہے، اور اس ٹپالوجی کو یوز کرتے ہوئے جو ہماری کمپیوٹنگ ڈیوائسز ہیں یا کمپیوٹنگ مشینز ہیں وہ کنیکٹڈ ہوتی ہیں ایک کامن کمیونیکیشن لائن کے اوپر، جس کو ہم بس کا نام دیتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی ہمارے کمپیوٹرز ہیں یا ان کو ہم سم ٹائمز نوڈ بھی بولتے ہیں، تو ہمارے تمام نوڈز جو ہیں وہ ایک سنگل کیبل کے اوپر کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور اس سنگل کیبل کو ہم بیک بون کا نام بھی دیتے ہیں بس ٹپالوجی کے اندر. اور یہ بیک بون اگر کسی بھی وجہ سے بریک ہو جائے یا کوئی پرابلمٹک سچویشن اکر ہو جائے تو اس صورت میں ہمارا جو نیٹورک ہے وہ کمپلیٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر جو ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے بس ٹپالوجی کی، کہ بس ٹپالوجی میں ایٹ لیسٹ ون سسٹم یا کمپیوٹنگ ڈیوائس ایسی ہوتی ہے جو کہ سرور کے طور پہ کام کر رہی ہوتی ہے. اس سلائیڈ کے اندر بیسیکلی بس ٹپالوجی یا بس کنفیگریشن کو ایگزیبٹ کر رہے ہیں، جس میں یہ شو کیا جا رہا ہے کہ آپ کے کمپیوٹرز یا نوڈز جو ہیں وہ ایک ہی کیبل کے اوپر، جس کو ہم بیک بون کا نام دے رہے ہیں، اس کے اوپر کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. بس ٹپالوجی کے ایڈوانٹیجز میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بس نیٹورک ہے اٹ از ویری ایزی ٹو اسٹیبلش، اٹ از ویری ایزی ٹو ڈیزائن. اور اس میں جو ایک اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اس میں کیبل کی یوٹیلائزیشن ہے، یعنی نیٹورک کیبل کی جو یوٹیلائزیشن ہے وہ بہت کم ہے. اور اس کو بیسیکلی لینئر بس نیٹورک بھی کہا جاتا ہے، کہ جو اسمال نیٹورکس اسٹیبلش کرنے کے لیے یا ڈیزائن کرنے کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے. اور بیسیکلی جو بس ٹپالوجی ہے لوکل ایریا نیٹورک کو بنانے کے لیے ایک بیسٹ ٹپالوجی جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہے. لیکن اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہمارا جو نیٹورک ہے وہ ایک سنگل کیبل کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ کسی بھی وجہ سے کریش کر جائے تو ہمارا پورا سسٹم جو ہے وہ کریش کر جائے گا یا ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے پاس نیٹورک کی ٹریفک زیادہ ہوگی بس ٹپالوجی کے اندر، تو اس صورت میں ہمارے جو کولیجن کے پرابلم ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں اس نیٹورک کے اوپر، یعنی ہمارے جو ڈیٹا لاسز ہیں وہ انکریز کر جاتے ہیں اگر ہماری نیٹورک ٹریفک ہیوی ہوگی بس ٹپالوجی کے اندر. تو اسٹار ٹپالوجی اگین ہماری لوکل ایریا نیٹورک کی ایک ٹپالوجی ہے، اور اس میں جو تمام نوڈز ہیں یا کمپیوٹنگ ڈیوائسز ہیں وہ ہمارے سینٹرل کنیکشن پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ کنیکٹڈ ہوتی ہیں، جس میں ہب یا سوئچ ہو سکتا ہے. اور اسٹار ٹپالوجی میں بیسیکلی ایک جو میجر ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر کیبل کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا جو ہر نوڈ ہے وہ انڈیویجولی ہب یا سوئچ یعنی سینٹرل ڈیوائس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے. لیکن اس کا مین ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر
آپ کا کوئی سسٹم فیل ہو جائے یا کوئی ایک کیبل فیل ہو جائے تو اس صورت میں صرف ایک نوڈ یا ایک کمپیوٹنگ ڈیوائس جو ہے وہ آپ کی نیٹ ورک سے ڈاؤن ہوتی ہے، باقی نیٹ ورک کو کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہوتا۔ اس سلائڈ کے اندر بیسیکلی اسٹار ٹپالوجی کی کنفیگریشن کو ویژولی دکھایا جا رہا ہے، اور یہاں پہ بیسیکلی جو سینٹرل ڈیوائس ہے جو کہ کمپیوٹر کے طور پہ شو کی جا رہی ہے، یہاں پہ بیسیکلی ہب یا سوئچ ہوتا ہے جس کے ساتھ تمام کمپیوٹرز یا تمام نوڈز جو ہیں کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کے تھرو، اور اسی ڈیوائس کے تھرو، یعنی جو سینٹرل ڈیوائس ہے اسی کے تھرو آپ کا تمام ڈیٹا، آپ کی تمام انفارمیشن یا جو بھی آپ کے نیٹ ورک ریسورسز ہیں وہ شیئر ہو رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ڈیوائس جو ہے تمام نوڈز کے لیے یا کمپیوٹر کے لیے برج کا کام کرتی ہے، اور اس برج کے تھرو تمام یوزرز، تمام کمپیوٹرز یا نوڈز جو ہیں اپنا ڈیٹا، انفارمیشن اور ریسورسز شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اوکے جی، ہم بات کر رہے ہیں نیٹ ورکس کی، تو نیٹ ورکس کی ہم نے اسپیشلٹی جو ابھی ڈسکس کی وہ یہ ہے کہ یوزرز، کمپیوٹرز یا نوڈز آپس میں انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں، ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں یا ریسورسز شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر اس کمیونیکیشن سسٹم کو یا کمپیوٹنگ ڈیوائسز کی جو کمیونیکیشن ہے آپس میں، اس کو اگر ہم نے ایکسٹینڈ کرنا ہو تو ڈفرینٹ نیٹ ورکس کو آپس میں کنیکٹ کیا جاتا ہے۔ ہم سملر ٹائپ آف نیٹ ورکس کو آپس میں کمیونیکیٹ کروا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ ٹائپس کے جو نیٹ ورکس ہیں ان کو بھی آپس میں کمیونیکیٹ کروایا جا سکتا ہے۔ اور ڈفرینٹ نیٹ ورکس کو یا سملر ٹائپ آف نیٹ ورکس کو کمیونیکیٹ کروانے کے لیے ہمیں کچھ ڈیوائسز، جن کو ہم نیٹ ورک ڈیوائسز کا نام دیتے ہیں، ان کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، جس میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے ریپیٹرز کے اوپر، اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے بریجز کے اوپر، اور اس کے بعد ہم سوئچز اور فائنلی راؤٹرز کی بات کریں گے۔ نیٹ ورک ڈیوائسز میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ریپیٹر کی، اور ریپیٹر ایک ایسی نیٹ ورک ڈیوائس ہے جو کہ ہمارے سگنل کو یا ویک سگنل کو ری جنریٹ کرتی ہے یا ریپلیکیٹ کرتی ہے۔ ریپیٹرز کو یوزلی ہم ٹرانسمیشن سسٹم میں یوز کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے انالوگ یا ڈیجیٹل سگنلز کو ری جنریٹ کر سکیں، اور ری جنریٹ ہمیں کروانے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے سگنل کو، وہ اس لیے کہ جو ہماری ٹرانسمیشن ہو رہی ہوتی ہے تو ٹرانسمیشن میڈیم کے جو ٹرانسمیشن لاسز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے سگنلز چاہے انالوگ ہوں یا ڈیجیٹل ہوں وہ ڈسٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی پھر ہمیں ان سگنلز کو ری جنریٹ کرنے کے لیے ریپیٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو ڈیٹا جو ہے وہ وائرلیس ہو یا وائرڈ میڈیم کے اوپر جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہو، تو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی وجہ سے یا ٹرانسمیشن میڈیا کی وجہ سے اس کے اندر ٹرانسمیشن لاسز آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں سگنل کو ری جنریٹ کرنا پڑتا ہے، جو ہمارا ویک سگنل ہوتا ہے اس کو، تاکہ ڈیسٹینیشن تک ہماری جو اوریجنل انفارمیشن ہے یا اوریجنلی جنریٹڈ سگنل ہے وہ سورس سے ڈیسٹینیشن تک صحیح حالت میں پہنچ سکے۔ یہاں پہ اس فگر کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لیفٹ سائڈ پہ بیسیکلی ایک سگنل شو کیا جا رہا ہے جو کہ سینڈر نے ڈیسٹینیشن کی طرف سینڈ کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ ٹرانسمیشن لاسز کی وجہ سے جو ہے اٹینیویٹ ہو رہا ہے اور سگنل ہمارا ویک ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہماری جو ریپیٹنگ ڈیوائس ہے یا ریپیٹر ہے وہ کیا کرے گا کہ اس سگنل کو دوبارہ سے ری جنریٹ کرے گا، اور اس کو ہمارے ڈیٹا کو جو ہے وہ پاور دے گا، یعنی اس کی فریکوینسی کو یا اس سگنل کو ری جنریٹ کرے گا تاکہ ہمارے جو ڈیسٹینیشن ہے اس تک ہماری انفارمیشن جو ہے وہ پہنچ سکے۔ نیٹ ورک ڈیوائسز میں نیکسٹ ہم بات کریں گے بریجز کے اوپر۔ تو بریجز جو ہیں بیسیکلی اٹس اے کائنڈ آف ریپیٹر، اور بیسیکلی بریجز کیا کرتے ہیں کہ فلٹرنگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں میک ایڈریسز کے اوپر سورس اور ڈیسٹینیشن کے درمیان۔ بریجز بیسیکلی
टू सिमिलर टाइप्स की लेंस को या लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए या कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्रिज डिवाइस जो है बेसिकली 2 पोर्ट डिवाइस है जिसमें सिंगल इनपुट होती है और सिंगल आउटपुट पोर्ट होती है। और जब ब्रिज डिवाइस को 2 लेन्स के दरमियान इंस्टॉल किया जाता है तो ये जो पोर्ट्स हैं हमारी इनपुट और आउटपुट के तौर पे दोनों नेटवर्क्स के लिए यूज़ की जा रही होती हैं। और इस तरह से दोनों नेटवर्क्स यानी 2 लेन्स जो हैं वो आपस में जो है डेटा कम्युनिकेशन या रिसोर्स शेयरिंग कर रही होती हैं। नेटवर्क डिवाइसेस में नेक्स्ट हम बात करेंगे नेटवर्क स्विच के ऊपर या स्विच के ऊपर। तो नेटवर्क स्विच एक ऐसी डिवाइस है जो कि नेटवर्क के ऊपर डिफरेंट डिवाइसेस को या कंप्यूटर्स को या नोड्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए हेल्प प्रोवाइड करती है। स्विचेस के अंदर जो है मल्टीपल डेटा केबल्स आती हैं ताकि जो हमारे नोड्स हैं, कंप्यूटर्स हैं या यूज़र्स हैं आपस में कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकें, विच मीन्स कि हर इंडिविजुअल डिवाइस जो है वो एक डेटा केबल के थ्रू जो है वो कनेक्ट होगी इस स्विच के साथ, और उसके बाद फिर वो डिवाइस या इंडिविजुअल डिवाइस जो है वो बाकी जो अदर डिवाइसेस हैं उसके साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकती है, डेटा शेयरिंग कर सकती है या रिसोर्स शेयरिंग कर सकती है। नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर हम बात करें तो अभी हमने रिपीटर के ऊपर बात की, हब के ऊपर डिस्कशन की और स्विच के ऊपर डिस्कशन की। तो ये जो तीनों डिवाइसेस अभी हमने देखी हैं ये सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क के अंदर काम करती हैं या सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करवाती हैं। इसके बाद हम हमारी जो डिस्कशन है वो राउटर के ऊपर है। तो राउटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके डेटा को फॉरवर्ड करता है या आपके नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाता है किसी दूसरे नेटवर्क के साथ। राउटिंग टेबल्स के अंदर राउटिंग टेबल जनरेट होता है और जो इनकमिंग पैकेट्स आ रहे होते हैं फिर उनके साथ जो हमारे डेस्टिनेशन एड्रेसेस होते हैं उनकी तरफ जो है उस कम्युनिकेशन को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अब राउटर्स, क्योंकि उनके पास राउटिंग टेबल के अंदर डिफरेंट राउटर्स का या डिफरेंट सर्वर्स का जो है वो एड्रेस मौजूद होता है, तो राउटर जो है राउटर के पास जब डेटा पैकेट्स आपके आते हैं तो अब डेटा पैकेट्स के अंदर जो डेस्टिनेशन एड्रेसेस होते हैं उसकी बेस पे राउटर ये डिसाइड करता है कि आपका जो डेटा पैकेट है या इंफॉर्मेशन है वो सिमिलर नेटवर्क के अंदर दोबारा सेंड करनी है या आपके नेटवर्क से उस इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाना है। सो अकॉर्डिंग टू दी डेस्टिनेशन एड्रेस आपका जो डेटा होगा या इंफॉर्मेशन होगी या तो विद इन द नेटवर्क रखा जाएगा या आउटसाइड द नेटवर्क ट्रांसमिट कर दिया जाता है थ्रू द राउटर। सो इस स्लाइड के अंदर रिपीटर, ब्रिज और स्विच की फंक्शनैलिटी को विजुअली दिखाया जा रहा है। लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखें तो रिपीटर और ब्रिज है जो कि सेंट्रल पोजीशन में है और साइड्स पे ये शो किया जा रहा है कि हमारे पास 2 डिफरेंट लेन्स हैं। तो उन 2 डिफरेंट लेन्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए रिपीटर या ब्रिज को यूज़ किया जा रहा है, विच शोज़ के हमारे बोथ साइड्स के जो नेटवर्क्स हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं दे हैव दी सेम टोपोलॉजी और कन्फिग्रेशन, विच मीन्स के उनकी टोपोलॉजी या कन्फिग्रेशन सेम होगी तो रिपीटर या ब्रिज आपस में उन दोनों नेटवर्क्स को कम्युनिकेट करवा सकते हैं। और राइट साइड पे हमारी स्विच की एग्जांपल है जिसके मुताबिक हमें पता है कि एक स्विच के अंदर मल्टीपल केबल्स आ रही होती हैं और इन मल्टीपल केबल्स में आपके इंडिविजुअल यूज़र्स जो हैं वो डायरेक्टली उनके थ्रू उनकी केबल्स भी जो है यहाँ पे पहुँच रही होती हैं और डिफरेंट लेन्स जो हैं वो भी यहाँ पे स्विच के थ्रू कम्युनिकेट करवाई जा सकती हैं। सो ये एग्जांपल थी हमारे पास रिपीटर की, ब्रिज की और स्विच की जो कि विजुअली यहाँ पे प्रेजेंट की गई। इस स्लाइड के अंदर बेसिकली राउटर्स की फंक्शनैलिटी को विजुअली दिखाया जा रहा है और यहाँ पे ये बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि 3 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर 3 डिफरेंट नेटवर्क्स हैं
جو کہ راؤٹرز کے تھرو آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اور جیسے بھی ہم نے بات کی تھی کہ راؤٹرز کے اندر جو ہے راؤٹنگ ٹیبل بنتا ہے، اور راؤٹنگ ٹیبل کے اندر جو آؤٹ سائڈ دی نیٹورک جو ڈفرینٹ راؤٹرز ہیں یا سرورز ہیں ان کے ایڈریسز جو ہیں راؤٹنگ ٹیبل کے اندر مینٹین کیے جاتے ہیں. اب یہاں پہ اکارڈنگلی اس راؤٹنگ ٹیبل کو یوز کرتے ہوئے ایک جو انفارمیشن شیئرنگ کا پروسیس ہوتا ہے، اور وہ جب ڈیٹا انفارمیشن یا کوئی ریکویسٹ جو ہے وہ آپ کے راؤٹر تک آتی ہے، تو راؤٹر اس انفارمیشن ڈیٹا کے اندر سے ڈیسٹینیشن ایڈریس کو دیکھتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ ود ان دی نیٹورک جانی ہے یا آؤٹ سائڈ دی نیٹورک جانی ہے. سو اکارڈنگلی جو ڈیسٹینیشن ایڈریس ہوتا ہے اس کے اکارڈنگلی آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ راؤٹ کر دی جاتی ہے، یا تو ود ان دی سیم نیٹورک یا آؤٹ سائڈ دی نیٹورک. اوکے جی، نیکسٹ ہم بات کریں گے میتھڈس آف پروسیس کمیونیکیشن کے اوپر، اور اس کے اندر ہم بیسیکلی 2 میجر کانسیپٹس کو ڈسکس کریں گے، جو کہ کلائنٹ سرور نیٹورک کا کانسیپٹ کہلاتا ہے، اور سیکنڈ ہم پیئر ٹو پیئر نیٹورک کے کانسیپٹ کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کلائنٹ سرور نیٹورک کے اوپر. تو کلائنٹ سرور نیٹورک میں بیسیکلی جو اس کی کنفیگریشن ہے اس کے مطابق ہمارے پاس ایک ایٹ لیسٹ سرور ہوگا، اور اس کے ساتھ کلائنٹس جو ہیں وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہوں گے. یعنی جو سروسز آپ کی سرور پہ ایگزسٹ کرتی ہیں وہ کلائنٹس ریکویسٹ کریں گے اور سرور ان کو اکارڈنگلی رسپونڈ کرے گا. سو کلائنٹ سرور نیٹورک جو ہے ایک ایسا نیٹورک ہے جس کے اندر کلائنٹس جو ہیں ریسورسز کو ایکسیس کرتے ہیں یا سروسز کو ایکسیس کرتے ہیں، جو کہ ایک سینٹرل لوکیشن پہ یا سینٹرل کمپیوٹر کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہیں. اور یہ جو کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے کلائنٹ سرور کی، وہ وایا لوکل ایریا نیٹورک بھی ہو سکتی ہے یا وائڈ ایریا نیٹورک یعنی انٹرنیٹ کے اوپر بھی ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارا سینٹرل کمپیوٹر ہوگا جہاں سے ریسورسز کو یا سروسز کو ایکسیس کریں گے، وہ ایک پاورفل کمپیوٹر ہونا چاہیے یا پاورفل کمپیوٹنگ ڈیوائس ہونی چاہیے. اور اس پاورفل کمپیوٹنگ کو ہم سرور کا نام دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو لیس پاورفل ہمارے کمپیوٹرز ہو سکتے ہیں، جو کہ پرسنل کمپیوٹرز ہیں یا کوئی ورک اسٹیشنز ہوتے ہیں جن کو ہم کلائنٹ کا نام دیتے ہیں، وہ کنیکٹ ہوتے ہیں. اب یہاں پہ جو ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ سرور جو ہے اس نے کیونکہ نمبر آف کلائنٹس کو رسپانس کرنا ہے یا ان کو سروسز دینی ہیں یا ان کو ریسورسز شیئر کروانے ہیں، تو سرور کے پاس اپنے پاس جو ہے ریسورسز یعنی میموری پاور جو ہے، پروسیسنگ پاور یا نیٹورک کی جو سروسز ہیں وہ سفیشینٹ ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ڈیوائسز ایڈیشنلی آپ کو ریکوائرڈ ہو سکتی ہیں وہ سرور کے ساتھ اٹیچ کی جاتی ہیں، تاکہ یوزرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ اپنی نیڈز جو ہیں یا سروسز جو ہیں وہ سرور کے تھرو لے سکیں. اور یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کلائنٹ سرور انوائرمنٹ کے اندر ہم کچھ پروگرامز یا سافٹ ویئرس کو بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے سافٹ ویئرس جو ہیں وہ سرور کے اوپر ریزائڈ کرتے ہیں یا ہوسٹ کرتے ہیں، اور تھرو کلائنٹ پروگرامز جو ہمارے کلائنٹ ہیں یا ہمارے پرسنل کمپیوٹر یا پرسنل کمپیوٹنگ ڈیوائسز جو ہوتی ہیں جب سرور کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہیں تو ان سافٹ ویئر پروگرامز کو یوز کرتی ہیں جو کہ اسٹورڈ ہوتے ہیں سرور کے اوپر. سو ان کلائنٹ سرور انوائرمنٹ یا کلائنٹ سرور نیٹورک کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اس میں جو سرور ہے دیٹ شوڈ ہیو sufficient resources to serve the clients. یعنی ہمارے جو سرورز ہوں گے اس کے پاس سفیشینٹ ریسورس ہونے چاہیے، کیونکہ جب آپ کے کلائنٹس نے سرورز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے کسی ریسورس کی شیئرنگ کے لیے یا سروسز کی شیئرنگ کے لیے، تو
क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए उसके पास सफिशेंट प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी पावर और इसके साथ साथ स्टोरेज पावर, और अगर कोई प्रोग्राम रिक्वेस्ट हो रहे हैं तो उन तमाम चीज़ों को सर्व करने के लिए रिसोर्सेज सफिशेंट होने चाहिए ताकि किसी किस्म की सर्विस डिग्रेडेशन ना हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीयर टू पीयर नेटवर्क के ऊपर। और पीयर टू पीयर नेटवर्क जो है एक ऐसा मीडियम है कि जिसके अंदर तमाम कंप्यूटर्स जो हैं वो इक्वल होते हैं या इक्वल कंसिडर किए जाते हैं, और हर कंप्यूटर एक दूसरे को रिसोर्स या डेटा एक्सेस जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर। और ये एक ऐसा सिंपलेस्ट नेटवर्क है कि जिसके अंदर तमाम यूज़र्स, जैसे भी हमने बात की, कि वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और ये तमाम यूज़र्स जो हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं, रिसोर्स शेयरिंग करते हैं, विच मीन्स कि जो भी डेटा किसी दूसरे सिस्टम को चाहिए या इनको किसी दूसरे सिस्टम से रिक्वायर्ड है, तो तमाम यूज़र्स यानी तमाम कंप्यूटर्स हैं वो आपस में डेटा जो है वो इस नेटवर्क के अंदर यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर आपस में शेयर कर रहे होते हैं। कम्युनिकेशन मेथड्स में अभी हमने दो मेजर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, जो कि क्लाइंट सर्वर था और पीयर टू पीयर नेटवर्क था। तो इसमें जो इस स्लाइड के अंदर जो आप विजुअली देख रहे हैं, बेसिकली दोनों कॉन्सेप्ट्स को एज अ फिगर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। और फिगर ए जो है बेसिकली क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट को शो कर रही है, जो कि ये एग्जिबिट करती है कि एक कंप्यूटिंग डिवाइस ऐसी है जो कि सर्वर के तौर पे नेटवर्क के अंदर काम कर रही है, और तमाम क्लाइंट्स जो हैं इस सर्वर मशीन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए और रिसोर्स शेयरिंग के लिए। और जो फिगर बी है, ये है पीयर टू पीयर नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हुए इस फिगर को दिखाया गया है यहाँ पे। और जैसे भी हमने डिस्कशन की कि यहाँ पे कोई जो है वो प्रॉपर सर्वर मशीन नहीं होती, तमाम यूज़र्स जो हैं वो आपस में डेटा शेयर कर रहे होते हैं। सो एक डिवाइस किसी दूसरी डिवाइस के लिए एज अ सर्वर काम कर रही होती है, और कोई दूसरी डिवाइस किसी और डिवाइस के लिए जो है वो क्लाइंट के तौर पे या सर्वर के तौर पे काम कर रही होती है, विच मीन्स कि पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर जो एक डिवाइस होगी, कंप्यूटिंग डिवाइस, वो सर्वर के तौर पे भी काम कर रही होगी और क्लाइंट के तौर पे भी काम कर रही होगी। जबकि क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट के अंदर डेडिकेटेड सर्वर होना ज़रूरी है, और उसके साथ फिर बाकी क्लाइंट्स जो हैं कम्युनिकेट करके तो आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं। इसके साथ ही यहाँ तक की जो डिस्कशन है इसको हम एंड कर रहे हैं, और उम्मीद है कि जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।